الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ یقیناً دین کی بنیاد اور اسلام کا پہلا رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ شہادت دین اسلام کا بنیادی اور سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق ہی عمل کرنے سے اس کا کلمہ معتبر اور نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے یہ معلوم کرے کہ لا الہ الا اللہ اس سے کہتا کیا ہے، لا الہ الا اللہ اس سے کن کن باتوں کا بطلان کراتا ہے اور کس کس بات کا اثبات۔ یعنی اتنا کافی نہیں کہ آدمی کلمہ کا اردو یا انگلش ترجمہ جانتا ہو، بلکہ یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ کلمہ میں مذکور نفی اور اثبات کی حقیقت کو جانے، یعنی اس بات کو سمجھے کہ یہ کلمہ اس سے کس بات کی نفی کراتا ہے اور کس بات کا اثبات، یعنی انسان اس کا معنی اور مفہوم جانے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کلمہ شہادت کو اچھی طرح سے جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت و معنی کا علم ہونا ضروری ہے، نہ کہ اس کا محض کہہ دیا جانا۔ کلمے کے الفاظ بولتے ہی آدمی یہ شعور ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ بولتے ہوئے وہ کس کس کی عبادت اور پوجا پاٹ کی نفی کر رہا ہے، اور زمانے میں کس کس کی خدائی اس کے بولے ہوئے ان الفاظ کی روح سے سراسر باطل ٹھہرتی ہے، پھر نہ ہی وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کس ہستی کی تعظیم و بندگی کا اثبات کر رہا ہے، اور نہ اس کو یہ شعور ہو کہ یہ لفظ جو وہ بول رہا ہے خدائے وحدہ لا شریک کے لیے بندگی کو مختص کر دینے کا ایک باقاعدہ عہد نامہ ہے، ایسے آدمی کے حق میں کلمہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی کتاب العلم کے اندر آپ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اس بات کا بیان کہ علم و فہم کا مرتبہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے، اور پھر یہی آیت کریمہ لے کر آئے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بات علم سے شروع کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس ترجمہ باب سے واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم پہلے ہے، اور دین کے احکام و مسائل پر عمل پیرا ہونا یہ اس کے بعد ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا جبکہ ہم بھرپور نوجوان تھے، تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، اور پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، جس سے پتہ چلا کہ ایمان کے مسائل، کلمہ شہادت کا علم یہ پہلے ہے اور عمل اس کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایک دوسری جگہ سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الا من شہد بالحق وهم یعلمون، جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو، یعنی جنہوں نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، اور صرف شہادت ہی نہیں دی بلکہ وہ اس کا یقین اور علم بھی رکھتے ہیں،
معلوم ہوا کہ شہادت وہی معتبر ہے جو علم کے ساتھ دی جائے۔ زبانی کلمہ پڑھنے والے کو دنیا میں تو مسلمان تصور کیا جا سکتا ہے، مگر قیامت میں شہادت وہی معتبر ہوگی جس نے دل کے یقین کے ساتھ یہ شہادت دی ہوگی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں فوت ہو گیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا تھا، اس کا علم رکھتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہذا اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی پہلی جو شرط ہے، اس کا جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا انتہائی لازمی اور ضروری ہے کہ انسان اس کلمے کا معنی اور مطلب جانے اور یہ ازبر کرے کہ اس کلمے سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کلمہ توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔